نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 257 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو گن پوائنٹ پر زبردستی اسلام کی طرف لایا جائے گا۔ اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو اسلام لے آئے گا گویا وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اپنا ہی بھلا کر رہا ہے، اور اس کا ہاتھ ایک ایسے کڑے پر پڑ گیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اب محترم بھائیو، ضروری تھا کہ اللہ رب العالمین ہدایت کے جو سورس ہیں، جو ہدایت والے لوگ ہیں، جو اسلام کی طرف آنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک رہے گا، اور جو ہدایت سے پیچھے رہیں گے یعنی گمراہی میں رہیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک رہے گا، اس کو واضح کرنا ضروری تھا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 257 میں یہی فرق واضح کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا اللہ، اور اللہ ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یعنی اسلام کی طرف آنے والوں کو سب سے زبردست پیکج دیا گیا کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم، نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، ان کے دوست ہیں، الطاغوت، باطل معبود، طاغوت، شیاطین، سرکش، باغی قسم کے لوگ، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست ہیں کون؟ طاغوت، باطل معبود، گمراہ لوگ، یخرجونہم، جو نکالتے ہیں ان کو، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، اندھیروں کی طرف ان کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، یہ لوگ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست باطل معبود ہے، گمراہ لوگ ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ الٹ کام ہے، اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور یہ لوگ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ رہتا ہے۔ ایمان کفر و شرک کا ڈیفرنٹ کتنا ہے، ایک طرف سلامتی سلامتی ہے،
ایک طرف اللہ کی دوستی ہے اور دوسری طرف شیاطین کی دوستی ہے، ایک طرف روشنی ہے اور دوسری طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ قرآن مجید میں النور اور الظلمات کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ استعمال ہوا ہے تو روشنی سے مراد، نور سے مراد ایمان رہا ہے، اور اندھیروں سے مراد کفر اور شرک رہا ہے، سوائے سورہ انعام کے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ کہہ کر واضح کیا کہ رات اور دن، کیونکہ رات اور دن بھی محترم بھائیو یہ ایمان اور کفر کی طرح ہیں۔ مثلا دن روشن ہوتا ہے، ہر چیز بندے کو نظر آتی ہے، اور اسی طرح سے رات جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، بندے کو بعض اوقات اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایسے ہی جب بندے کے پاس ایمان ہوتا ہے تو اس کا دل روشن ہوتا ہے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ کفر اور شرک کے اندر ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی کہ نور جو ہے یہ واحد ہے، بصیغہ واحد، اور الظلمات ظلم کی جمع کئی اندھیرے، تو پتہ چلا کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اور ہر جگہ پر ایک ہی رہے گا۔ کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا۔ اور الظلمات اندھیرے جو ہیں وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ شرک کے ہو سکتے ہیں، بدعات کے ہو سکتے ہیں، رسومات کے ہو سکتے ہیں۔ تو اندھیرے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، جبکہ نور اور روشنی کیا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید کا نور عطا فرمائے۔ محترم بھائیو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔